بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ فرض نمازوں کی اہمیت، ان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم حقیقت ہے۔ بعض نفلی نمازیں، بعض نوافل، وہ اللہ کا قرب ایسے عطا کرتے ہیں کہ بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جس طرح حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اللہ جب یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے تو اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات، ہر دعا، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے اور کبھی رد نہیں کرتا، اور وہ سیف زباں بن جاتا ہے۔ بعض ایسی نمازیں ہیں اور بعض ایسی لاڈلی پیاری اور محبت والی نمازیں ہیں جن کو تو اللہ نے بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑا درجہ عطا کیا ہوا ہے۔ جس طرح تہجد کی نماز، یہ وہ لاڈلی نماز ہے کہ اس کا پڑھنے والا اپنے چہرے کے نور کو خود ہی دیکھ کر حیران متحیر ہوتا ہے، تو دیکھنے والے کیا کریں گے۔ یہ تنہائی کی وہ پسندیدہ نماز ہے جس میں سب سوئے ہوتے ہیں اور یہ اکیلا بندہ رب کے ساتھ مناجات کر رہا ہوتا ہے۔ یا پھر چاشت کی نماز ہے، اور اس کے بارے میں عام مشہور ہے، جس نے چاشت کی اس کو کاشت کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شمار نمازیں ایسی ہیں۔ ایک نماز ایسی ہے کہ جس کی ادائیگی کریں، اس کو ادا کریں، سلام پھرنے سے پہلے اور مصلی اٹھانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی مشیت، اس کی مرضی تمہاری تدبیروں کے ساتھ موافقت کر جائے تو پھر اپنی قسمت کو بام عروج پہ سمجھو۔ یہ وہ نماز ہے جس کے اندر ساری حاجات انسان سلام پھیرنے سے پہلے تک پوری کروا سکتا ہے، تمام مشکلات کو ٹلوا سکتا ہے، تمام بے کسی اور بے بسی کو دور کروا سکتا ہے۔ بندے کو جب کوئی چیز نہیں نہ ملتی، جب تک متردد اور متشکک رہتا ہے، اور جب اس کو وہ کیفیت، وہ وجد، وہ کیف مل جاتا ہے تو پھر حیران ہو جاتا ہے۔ آپ یقین جانیے، میں نے جب اس بات کو پڑھا کسی کتاب میں، مصلی اٹھانے سے پہلے اس کی حاجات پوری ہو جاتی ہیں، کرتا رہا بہت عرصہ، حتیٰ کہ جب عمرہ کرنے کے لیے گیا تو کعبے میں، مسجد نبوی میں، ان 12 رکعتوں کو میں نے کبھی نہیں چھوڑا، وقت تبدیل کر کر کے، جو نوافل پڑھنے کا ٹائم ہے، لیکن کچھ نہ ملا، اور جب ملا تو پھر عقل حیران رہ گئی۔ رب کی قدرت
اس کی مشیت اور اس کی تقدیر بندے کے شامل حال رہے تو کوئی بات نہ ناممکن ہے اور نہ ہی مشکل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 12 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ بہت سے حضرات، بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا مفتی، محقق، سکالر، مذہبی پیشوا کہلاتے ہیں، اور بڑے بڑے سکالروں نے تو نماز تراویح کا بھی انکار کر دیا ہے، اس کی اصل ہے ہی کوئی نہیں، اس کی حقیقت ہے ہی نہیں، سرے سے نماز ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شرق و غرب میں سارے بے وقوف ہیں جو پڑھ رہے ہیں، صرف وہ ایک اکیلا سکالر پوری دنیا کا علم سموئے ہوئے ہے۔ ان 12 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نیت 12 رکعت کی ہوگی، سلام بھی ایک ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھیں ہر رکعت میں، اور سلام پھیرنے کے بعد 300 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کے بارے میں ہی اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلَىٰ یوم یبعثون، اگر یہ تسبیح نہ کرتے حضرت یونس علیہ السلام تو قیامت تک کے لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ اندھیروں میں روشنی پیدا کرنے والی ہے، یہ ظلمات کے اندر نور بکھیرنے والی آیت ہے، یہ بے قصوں اور بے بسوں کو کشادگی اور وسعت بخشنے والی ہے، بیماروں کو شفا دینے والی ہے۔ یہ آیت ہر وہ دنیا کا کام جو مشکل سے مشکل ترین ہو، بس اس آیت کے پڑھنے کی دیر ہے۔ اور پھر سورہ اخلاص تو اپنی معنویت کے لحاظ سے، اپنی خاصیت کے لحاظ سے، اپنی فضیلت کے لحاظ سے اس پر تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ اور پھر اسی طرح سورہ فاتحہ جو بندہ 12 رکعتوں کو ایک سلام کے ساتھ پڑھے، التحیات، درود پاک، اور جو درود پاک کے بعد دعا پڑھی جاتی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ سلام نہیں پھیرنا۔ تیسری رکعت، 5ویں رکعت، 7ویں رکعت، 9ویں رکعت، 11ویں رکعت جو ہوگی وہ ثنا سے شروع کرنی ہوگی، سبحانک اللہم و بحمدک سے۔ جس طرح 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، صرف آپ نے سلام نہیں پھیرنا، اٹھ کے تیسری رکعت، 5ویں رکعت ابتدا سے شروع کریں، سلام پھیر کر 300 بار آیت کریمہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کریں۔ یہ اپنے اعتقاد اور اپنے یقین کی بات ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ وہ مادرزاد اندھا ہو، اس کی پیدائشی نہ نظر ہو نہ سماعت ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ حاجت پوری فرمائیے، مجھے بس آنکھیں چاہیے، بینائی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں بھیجا، جا 2 رکعت نماز نفل ادا کر، اور اس کے بعد یہ دعا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا، نبی الرحمہ، اس نبی رحمت کا وسیلہ پیش کیا۔ جو دعا آپ نے سکھلائی اس نے جا کر وہی کی، بس لوہا گرم تھا، جو بننا تھا بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ دعا سکھلائی، مسجد گیا، نفل پڑھے، اس کی آنکھیں آ گئی۔ جب ایک بنیادی پہلے دن سے یہ چیز نہیں ہے تو نبی کی تعلیم کردہ ان باتوں پہ عمل کر کے اس چیز کو اگر حاصل کیا جا سکتا ہے تو باقی تو یہ مصیبتیں، یہ تکلیفیں، یہ رزق روزی کا مسئلہ، یہ تو اپنی محنت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے ان نوافل کو پڑھیے 12، حسن 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، آخری رات، چاند رات جس کو کہتے ہیں، جو ہم بازاروں میں شاپنگ میں
گپ شپ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اور لیلۃ الجائزہ اگر مجھے کوئی کہے کہ میں حلفاً قرآن کو سر پہ رکھ کے بات کہوں کہ اس رات کی مانگی گئی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا۔ جس طرح مزدور دن بھر مزدوری کر کے اس کے ٹائم کے اینڈ ہونے کے وقت اس کو وہ اجرت دی جاتی ہے، وہ مزدوری دے جاتی ہے، وہ کام کرانے والا کسی صورت انکار نہیں کر سکتا مزدوری دینے سے۔ اسی طرح جو مہینے بھر بندہ روزہ رکھتا ہے اور جب عطا کا وقت ہوتا ہے، لینے کا وقت ہوتا ہے، دینے کا وقت ہوتا ہے، تو ہم بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنے موج مستیوں میں گم ہوتے ہیں۔ اس کے اوپر میرے بہت سارے تجربات ہیں، اور جب سے مجھے اس بات کی حقیقت کا پتہ چلا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے یہ دعائیں مانگتا ہوں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ گیا نا، صحابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میری مرضی کی دے دیں اور آخرت آپ اپنی مرضی کی دیں۔ مانگنے کے بھی انداز ہیں نا، ہر ایک کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مال و اولاد کا مانگنا، غربت و بے بسی سے بچنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ان کے لیے بے شمار خزانے چھوڑ کے جانا، یہ کوئی شرعن ناجائز نہیں ہے۔ آپ اللہ سے مانگیں، وہ بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، اس سے بڑا تو دینے والا ہے ہی کوئی نہیں ہے، آپ اس سے مانگ رہے نا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم دعا مانگو جنت کے لیے، جنت الفردوس کی مانگو۔ اب جنت الفردوس تو ہر ایک کو نہیں ملے گی نا، وہاں بھی کیٹیگریز ہیں، لیکن مانگنے میں کیا حرج ہے؟ کس سے مانگ رہے ہیں؟ جس سے مانگنے سے دل خوش ہوتا ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو آپ ان نوافل کو پڑھیے، 12 رکعت، ایک سلام کے ساتھ، ایک نیت کے ساتھ، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ آیت کریمہ کو 300 بار پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں۔ وہ غنی ہے، وہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا، وہ پھیلائے ہوئے دامن کو بھر کے ہی دیتا ہے۔ من دق باب الکریم، جس نے کسی کریم کے دروازے کو کھٹکھٹایا، افتتح، وہ کھل جاتا ہے، وہ اسے کھول دیتا ہے۔ اور رب کے دروازے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، وہ تو بند ہوئے ہی نہیں۔ یہ تو عام دنیاوی بڑے بڑے سخیوں کی بات ہے، بے شمار ایسے لوگ ہیں۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ اس رمضان کے صدقے، اس قرآن کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، ہر ایک کی مالی مشکلات کو دور فرما کر اپنے خزانہ غیب سے وہ عطا کرے جس کو دے کر اور جس کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غربت و افلاس کا دروازہ بند ہو جائے۔